اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا ایہا الناس کل آپ فرمائیے اے الناس اے لوگو انی بے شک میں رسول اللہ رسول ہوں اللہ کی طرف سے اللہ کا الی طرفکم تمہاری طرف جميعاً تم سب کی طرف آپ فرمائیے اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اللہ زینا وہ جو کہ اللہ تعالیٰ اللہ اسی کی ہے ملکم بادشاہت ہے السماواتی آسمانوں میں بھی والارض اور زمین میں بھی لا نہیں ہے الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے نہیں کوئی معبود سوائے اس پاک ذات کے یحیی وہ زندہ کرتا ہے و یمیتو اور وہی مارتا ہے فامنوا پس ایمان لا باللہ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسول النبی نبی امی جو امی ہے اللہ زن وہ جو خود یؤمنو ایمان لایا ہے باللہ اللہ پر و کلمات ہی اور اس کے کلام پر واتبعوہ اور تم پیروی کرو ہو اس کی اللہ شاید تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے امتن ایک امت ایک گروہ ہے یہدونا جو راہ ہدایت بتاتا ہے بالحق کی حق کے ساتھ وبہ اور اسی حق کے ساتھ یعدلون عدل کرتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْنِ اور ہم نے قطع بانٹ دیے اسنا دو عشرہ 12 قبیلوں اسباطاً قبیلوں کو اماماً اس امت کے 12 الگ الگ قبیلوں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا بانٹ دیا اور اوحینا اور ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ کی طرف اذ استسقاہ جب پانی طلب کیا ہو آپ سے قومہ اس کی قوم نے ان اضرب کہ مارو بھی عصا کا اپنے عصا کو اپنے لاٹھی کو الحجر پتھر پر فم بجست پس پھوٹ نکلے منہ اس سے اسنتا عشرہ 12 چشمے عینا چشمے قد ہے عالمہ تو جان لیا کلو ہر اناسن ہر گروہ نے مشربہم اپنا پینے کا گھاٹ اپنا مشربہ پینے والے ہوں وہ اپنے اپنے گھاٹ کو انہوں نے ہر گروہ نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا ہے علیہم الغمامہ علیہم ان پر غمامہ بادل کا ظللنا سایہ کر دیا وانزلنا اور ہم نے نازل کیا اتارا علیہم ان پر منو و سلوہ کلو کہ کھاؤ من طیباتین یہ پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو رزق دیا نہ ہم نے تمہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ وما اور نہیں ظلمونا اور نہیں ظلم کیا نہ انہوں نے ہم پر ولیکن اور لیکن کانو تھے انفسہم اپنی ہی نفسوں پر اپنی ہی جانوں پر یظلمون ظلم کیا کرتے تھے یہ ایسے لوگ تھے جو خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے اس سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا وہ خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد و رہبر بن کر آئے تھے اسی طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہانگیر ہے ہر خاص و عام ہر فقیر و امیر ہر عربی و اجمی ہر رومی و حبشی کے لیے وہ مرشد بن کر آیا اس لیے اس بات کا اعلان اس کی زبان حقیقت ترجمان سے کرایا کہ اے اولاد آدم میں تم سب کے لیے اپنے زمین و آسمان کے خالق و مالک کی طرف سے رشد و ہدایت کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں اب تمہارے لیے ہدایت اور فلاح کا راستہ یہی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور میرے نقوش پاک کو اپنے لیے خضر راہ بناؤ میری سنت سے انحراف نہ کرو اگرچہ بنی اسرائیل کی بڑی اکثریت کا طرز عمل حوصلہ شکن تھا ذرا سی بات پر بگڑ جانا اناڑی بچوں کی طرح اپنی بات منوانا پر ضد کرنا معمولی سے معمولی شبہ پر راہ حق سے روگردان ہو جانا ان کا معمول تھا لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سچے مومن تھے شریعت موسویہ کے پورے پابند تھے تورات کے احکام کی بجا آوری میں تند ہی سے کشاں تھے اور وہ کس زمانے میں نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی ایک فرما بردار جماعت تھی جب دوسری قوموں نے بچڑے کی پرستش شروع کی تو یہ اپنے مسلک توحید پر ثابت قدم رہی
آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ احکام الہی پر صدقے دل سے پیرا رہے، اور عہد مصطفی میں بھی ایسا گروہ موجود تھا جو تورات کا کاربن تھا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا اور ان نشانات کو جو نبی آخر الزمان کے متعلق تورات میں مذکور تھے اس ذات اقدس میں موجود پایا تو فوراً ایمان لے آئے، اور دوسرے یہودیوں کی طرح اپنی چودراہٹ کی خاطر قبول حق سے انکار نہیں کیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی اولاد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہیں لے کر وادی سینا میں پہنچے تو ان کی تعداد کئی لاکھ تھی۔ اتنی کثیر تعداد کا داخلی نظم و نسق، ان کی دینی تربیت اور ان کی ہر طرح کی نگرانی کے لیے بحکم الہی آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ ان کے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا تاکہ ان کے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ کرے اور ان میں اگر ستابی کا رجحان پیدا ہو تو اس کا سدباب کرے۔ تیا کے لک و دک صحرا میں پانی بالکل نایاب تھا، نہ کوئی نہر، نہ دریا، نہ کوئی چشمہ، نہ کنواں۔ آپ کی قوم نے شدت پیاس سے بے قابو ہو کر آپ سے پانی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، حکم ہوا کہ اس پتھر کو اپنے عصا سے مارو۔ عصا مارنے کی دیر تھی کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور آپ نے ایک چشمہ ایک قبیلہ کے لیے مختص کر دیا تاکہ باہمی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اس ریگستان میں جہاں پانی کی ایک بوند تک نایاب تھی وہاں سایہ دار درختوں کا وجود کہاں، لیکن بغیر سایہ کے اس تپتے ہوئے ریگستان پر چلچلاتی دھوپ میں گزر ہو تو کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ جتنے علاقے میں وہ فروکش تھے، جتنے علاقے میں وہ رہتے تھے، ان پر بادل کا سایہ تان دیا۔ نیز ریت کے ان ڈھیروں میں جہاں پاشی کا بھی کوئی انتظام نہ تھا وہاں کھیتی باڑی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص سے من و سلوہ اتار کر ان کی فکر معاش سے بھی آزاد کر دیا۔ من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا، من کہتے ایک میٹھی رطوبت حلوے کی طرح کی، وہ اور ایک جو سلوہ ہے وہ ایک بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے جو بھنا بنایا ان کے آگے آیا، اور یہ دونوں ان کے کھانے کا انتظام تھا۔